بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا چیپٹر ہے نمازوں میں صفوں کا سیدھا کرنے اور برابر رکھنے کی تاکید۔ جب ہم نماز میں جاتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، تو صفوں کو کس طرح سیدھا رکھنا چاہیے اور اس سے متعلق ہمارے لیے کیا اسلامی احکام ہے، شریعت مطہرہ اس پر ہمارے لیے کیا حکم دیتی ہے، وہ چیپٹر آج ہے۔ نمازی جب صف میں کھڑے ہونے لگے تو چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے بازو کھڑے رہیں، کہ ایک دوسرے کے درمیان میں جگہ نہ رہنی چاہیے اور آگے پیچھے بھی نہ کھڑے رہیں۔ پیروں کو قبلے کی طرف سیدھا رکھیں، کسی پیر کا رخ قبلے سے ہٹا ہوا نہ ہو۔ اگر صفیں سیدھی نہ آئیں تو دلوں میں نا اتفاقی پیدا ہوگی۔ یعنی آپ کو نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کے پیر، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بھائی پاؤں ایسا ہو جاتے ہیں، ایک ادھر چلے جاتا ہے، نہیں، اسٹریٹ پورا قبلے کی طرف ہی رہنا ہے۔ آپ کے پیر قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور اگر صفیں درست نہ ہو تو دلوں میں نا اتفاقی پیدا ہوگی۔ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی صف میں ٹھہرے ہوئے ہیں، مگر نہ ایک دوسرے کو ہم سلام کرتے ہیں، نہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند کر رہے ہیں۔ اب جس سے لڑے ہو گئے تو اس کے بعد تو ہم ٹھہرے نہیں، انتظار کریں گے دوسرا آگے ٹھہرا ہوا ٹھہریں گے، حالانکہ ایک ہی امام کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ نا اتفاقی کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ حدیث شریف ہم کو بتلاتی ہے کہ یہ نا اتفاقی اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، آپس میں تھنکنگ اس وجہ سے نہیں مل رہی ہے کہ ہم صفوں میں برابر کھڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر ہم صفوں میں برابر کھڑے ہوں تو ہمارے دلوں میں اتفاق پیدا ہوگا، ہم میں اتحاد آئے گا اور ایک دوسرے کے ہم کام آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو درست کرنے اور سیدھا کرنے میں خاص اہتمام فرماتے۔ جب صفیں ٹھیک سیدھی ہو جاتی تو اس وقت آپ تکبیر تحریمہ فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اقامت ہوتی تو پیچھے پلٹ جاتے مصلیوں کی طرف اور صفوں کو، یعنی سب کو، ابتدائی اسلام میں جب نماز کے احکام نازل ہوئے، نماز فرض ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو پکڑ کر ٹھہراتے، ایسا ٹھہرو، کھاندے سے کھانا لگاؤ، پاؤں اسٹریٹ رہنا چاہیے، ایسا۔ جب صفیں مکمل ہو جاتی، سیدھے کھڑ جاتے، تب آپ تکبیر تحریمہ فرماتے۔ اس سے پہلے آپ تکبیر تحریمہ نہیں فرماتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ائمہ ہے، جو امام حضرات ہیں، کہ ان کا کام ہے کہ بھائی کم سے کم اعلان فرمائیں کہ صفیں درست فرما لیں، اور حضور کی سنت ہے کہ ہم وہ سنتوں کو زندہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ تو ہمارا کام ہے کہ جو ائمہ حضرات ہیں کہ پیچھے پلٹ کر دیکھیں کہ پاؤں سیدھے ہیں۔ ہم مسجد ابو الحسنات میں دیکھیں، وہاں کے امام صاحب پیچھے پلٹ کے ٹھہرتے، بعض دفعہ بولتے سیدھا ٹھہرو، تو ذرا سیر کر لو، ذرا ٹوپی پہن دو، پاؤں سیدھے رکھو، کاندھے سے کھانا ملاؤ۔ تو یہ چیزیں، کیونکہ آج ہم اسلامی احکام سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم سکھائیں اور حضور کی سنتوں کو زندہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کھڑی ہو جاتی تو تکبیر تحریمہ سے پہلے فرماتے کہ صاحبو صفیں سیدھی کرو، باہم مل کر ایک دوسرے سے نزدیک کھڑے رہو۔ 2 دفعہ فرماتے، یعنی صاحبو صفیں سیدھی کرو، باہم مل کر ایک دوسرے کے نزدیک کھڑے رہو۔ اور یہ حکم بھی فرماتے کہ لوگوں صفیں درست فرما لو اور ایک دوسرے کے بازو، کھاندے سے کھانا ملا کر ٹھہرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بکری کے بچے کی طرح بن کر صف کی خالی جگہ میں داخل ہوا کرتا ہے، اس لیے تم صف میں جگہ خالی نہ چھوڑو اور کھاندے سے کھانا ملا کر کھڑے رہو۔ تو ہمارا کام ہے سب ہم کھاندے سے کھانا ملانا، کھاندے سے کھاندے، بیچ میں گیپ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان بکری کے بچے کی شکل بنا کر تمہارے پاؤں میں، تمہارے صفوں کے درمیان گھس جاتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جب ہم صف میں ٹھہرے تو کھاندے سے کھانا ملا کر ٹھہرے، کہ دیکھیے اللہ کے دربار میں، خود اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں، تو کس طرح آپ کو ٹھہرنا چاہیے؟ ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ آپ کے اوپر یعنی کبھی تاریخ کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں، یہ ذہن اگر بنا کر چلیں گے تو آپ کی نمازوں میں آپ کو لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ اور نماز پڑھنے کے بعد، یعنی نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ بہت تھکے ماندے بھی ہیں، اگر نماز اچھی طرح آپ سکون سے ادا کر رہے ہیں، ٹھہر کر سکون سے آپ ادا کر رہے ہیں، تو 2 رکعت نماز اتنے کافی ہے کہ پوری باڈی کی آپ کی تھکان کو دور کر دیتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں صفوں کا خاص خیال رکھیں، صف میں کس طرح کھڑے ہوں اس کا خاص خیال رکھیں، اور تمام آداب کے ساتھ نماز کو ادا کریں تاکہ اس کے فیضات و برکات ہم کو حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔